بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع ہے کہ ہجرت کرنے سے انسان روحانی اور نفسیاتی طور پر مضبوط ہوتا ہے۔ بہت زیادہ مضبوطی آتی ہے ہجرت کرنے سے، خدا تعالیٰ کے فضل سے۔ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں اصحاب کہف کے ضمن میں فرماتا ہے، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر حقیقی ایمان لائے تھے اور انہیں ہم نے ہدایت میں اور بھی بڑھایا تھا، اور جب وہ اپنے وطن سے نکلنے کے لیے اٹھے تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ تب انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا بھی رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو ہرگز کبھی نہیں پکاریں گے، ورنہ ہم ایک حق سے دور بات کہنے والے ہوں گے۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ خالصتاً خدا کی رضا کے لیے ہجرت کرتے ہیں، خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کو مضبوط کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ روحانی ہجرت بھی کریں، یعنی اپنے آپ کو توحید پر مضبوطی سے قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ خدا تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ انسان ایسی جگہ سے ہجرت کر جائے جہاں پہ اس پہ ظلم ہو رہا ہو۔ ہجرت کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، لیکن ایک وجہ جو بہت بڑی ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر اس پہ ظلم ہو رہا ہے یا وہ اپنے دین کی جو پہ عمل نہیں کر سکتا اپنے دین پہ، تو وہ اگر اس کے لیے ممکن ہو تو وہ ہجرت کر جائے وہاں سے، چاہے وہ دوسرے ملک میں جائے یا دوسرے شہر میں جائے رہنے کے لیے، لیکن وہ وہاں سے نکل جائے۔ جیسے خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور جو شخص بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ ملک میں حفاظت کی بہت سی جگہیں اور فراخی کے سامان پائے گا۔ یعنی خدا تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اگر انسان کو تکلیف ہے اور اس کو، تو وہ وہاں سے ہجرت کر جائے، چلا جائے۔ جو انسان بھی اللہ کی خاطر اپنے دین کے لیے ہجرت کرے گا تو خدا تعالیٰ اس کے لیے بہت سارے فراخی کے سامان پیدا کر دے گا۔ ہجرت سے انسان کو کیسے مضبوطی عطا ہوتی ہے، اس میں ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اپنا ملک چھوڑتا ہے تو وہ ایک تکلیف سے گزرتا ہے۔ اپنے ملک میں انسان کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں اور اپنے ملک کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب وہ اس تکلیف سے گزرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو مضبوطی عطا کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی۔ جب آپ مکہ سے جا رہے تھے، مکہ سے روانہ ہوتے ہوئے آپ نے اس شہر کی طرف آخری نظر ڈالی اور فرمایا، اے مکہ کی بستی، تو مجھے سب جگہوں سے زیادہ عزیز ہے، مگر تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان سفر کرتا ہے تو اس میں اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اور آج کل کے زمانے میں بھی ہوتا ہے، تو اس سے بھی انسان کو، جب وہ اس میں سے گزر جاتا ہے تو اس سے بھی پھر انسان کو مضبوطی عطا ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب ہجرت فرمائی تو ایک وقت میں یہ ہوا کہ جب آپ نے غار ثور میں پناہ لی تو وہاں پہ جو کفار تھے وہ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے بالکل اس کے منہ پہ آ گئے تھے، اس کے قریب آ گئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے فکر ہوئی، اور جب آپ فکر مند ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ہرگز کوئی فکر نہ کرو، اللہ یقیناً ہمارے ساتھ ہے، کوئی غم نہ کرو، اللہ یقیناً ہمارے ساتھ ہے۔ ہجرت کرنے سے ہمارے اندر جو تبدیلیاں ہوئیں وہ ایک تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ تو یہ لگتا ہے کہ یورپ میں آ کے انسان کو خدا تعالیٰ پہلے سے زیادہ یاد آتا ہے۔ یہاں پہ زیادہ ایک تنہائی، ایک اداسی کا احساس ہوتا ہے، اپنا ملک بھی یاد آتا ہے اور خدا تعالیٰ کے انسان قریب ہوتا ہے، زیادہ زیادہ قریب ہوتا ہے انسان۔ دوسری تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ سب لوگ اپنے ہاتھ سے خود کام کرتے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں سے واپس جا کے کوئی بھی ایک دم سے یہ اس طرح رہ سکے کہ سب کام جو ہے وہ کسی خادم سے یا کسی نوکر سے کروانے، اور ہم یہ کہیں کہ ہماری کام والی نے یہ کیا، ہم ایسے نہیں کر سکتے۔ مجھے لگتا ہے اگر ہم میں سے کوئی واپس جائے بھی اور اگر وہ کوئی رکھے بھی کوئی خادم یا کوئی یا خادمہ، تو وہ اس کے ساتھ آدھا کام خود کروائیں گے، کیونکہ یہاں پہ کام کرنے کی عادت ہو جاتی ہے انسان کو۔ اور پھر یہ ہے کہ
بہت ساری اور بھی بہت سی باتیں جو ہیں انسان کو ہمارے اندر پیدا ہوئیں. ایک یہ بھی پیدا ہوئی کہ ہم اب ٹریفک کے قوانین کی بہت اچھی پابندی کر سکتے ہیں اپنے ملک سے زیادہ. وہاں بھی ہم کرتے تھے لیکن یہاں پہ جیسے جرمنی میں ٹریفک قوانین کی اتنی زیادہ پابندی کی جاتی ہے، اور جرمنی کا جو ٹریفک کا سسٹم ہے وہ خدا کے فضل سے بہت سارے ملکوں سے بہت اچھا ہے. اور ہم کہیں بھی سفر کر رہے ہوں، اچانک ہمارے پیچھے پولیس کی گاڑی لگ جائے گی، اگر ہم نے کوئی غلطی کی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں سے نمودار ہو گئے ایک دم سے. میری بہن کے ساتھ ایسا ہوا ایک دفعہ. پولیس والے یہ جو ہیں یہاں پہ یہ لوگ ٹریفک قوانین کے لیے کافی سخت ہیں، لیکن کبھی کبھی اگر کوئی خوش قسمتی کا لمحہ ہو یا خدا تعالیٰ کی طرف سے مدد ہو، بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی مدد ہو، تو وہ نرمی بھی کر دیتے ہیں. میری بہن کے ساتھ ایک دفعہ یہ ہوا ہمبرگ میں کہ میری والدہ بچوں کو قاعدہ اور قرآن مجید پڑھاتی تھیں. ان میں میرے بھانجے بھتیجے بھی تھے اور دوسرے بچے بھی کچھ تھے ہمارے ہمسایوں کے بھی. تو وہ ان سب بچوں کو امی سے پڑھوا کے تو ان کے گھر لے کے جا رہی تھی گاڑی پہ. تو اس نے ایک غلط ٹرن لیا، تو اچانک اس کے پیچھے پولیس والوں کی گاڑی لگ گئی اور انہوں نے اشارہ کیا کہ گاڑی روکو. اس نے گاڑی روک دی. پولیس والے نے ذرا غصے سے کہا کہ باہر آؤ، اپنے کاغذات دکھاؤ. وہ باہر آئی تو بچے بھی باہر نکلنے شروع ہو گئے. وہ دو لوگ تھے، ایک مرد اور ایک عورت. جب انہوں نے دیکھا کہ بچے نکلنے شروع ہوئے ہیں، انہوں نے گننا شروع کیا، 1 2 3 4 7 بچے. ان دونوں نے ہنسنا شروع کر دیا بے اختیار. اور سب بچوں نے آلڈی کے لفافے بھی پکڑے ہوئے تھے جو کہ وہ شاپنگ کر کے آئے تھے ساتھ. انہوں نے میری بہن کو کہا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور وہ اتنا ہنس رہے تھے بے تحاشا. حالانکہ جرمن بہت کم ہنستے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کو تم ایک دفعہ دوبارہ بٹھا کے دکھا دو کہ تم نے ان کو بٹھایا کیسے تھا، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. تو جرمنوں کے لیے یہ بات بہت عجیب ہے کہ ایک گاڑی میں جہاں پہ صرف 4 بچے بیٹھ سکتے تھے 7 کیسے بیٹھ گئے وہاں پہ. ہمارے ملک میں تو یہ عام سی بات ہے، اور ہم تو اتنے ماہر ہیں اس معاملے میں کہ اس سے زیادہ بٹھا سکتے ہیں خدا کے فضل سے. یہاں پہ یہ لوگ تصور نہیں کر سکتے. اور وہ تو کوئی یہ بہت ریئر واقعہ ہے، یہ ایسے ہوتا نہیں ہے. وہ کوئی خوش نصیبی کا لمحہ تھا، یا وہ بچے قرآن پڑھ کے آئے تھے، اس کی برکت تھی کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے اس کو جانے دیا اور دور تک ہنستے رہے دونوں. تو یہ کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ ایک دفعہ ایسے یہ بھی ہوا کہ ہم لوگ گاڑی میں جا رہے تھے اور پچھلی سیٹ پہ انسان عام طور پہ سیٹ بیلٹ نہیں لگاتا، تو ہم نے نہیں لگائی ہوئی تھی. ایک موڑ پہ ہمیں لگا کہ پولیس والے ہیں اور انہوں نے روکا ہے. تو میں نے ان کو دیکھ کے تو سیٹ بیلٹ لگا لی، اور میری بہن کہنے لگی کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے پولیس والا. میں نے کہا ہاں دیکھ تو رہا ہے. میں نے لگا لی. میری بہن نے نہیں لگائی، وہ بھی میرے ساتھ تھی. تو اس نے مجھے کچھ نہیں کہا کہ اس نے اس بات کا احترام کیا کہ میں نے اسے دیکھ کے لگا لی تھی، کہ میری بہن کو جرمانہ کر دیا. تو یہ ہے کہ جرمن بہت محنتی قوم ہے، اور ہم جب یہاں رہتے ہیں تو خود بخود انسان کے اندر جو اگر کوئی کم محنت کرنے والا ہو تو اس کے اندر بھی یہ بات پیدا ہو جاتی ہے. اگر ہم نے کبھی ہمیں یہ ہو کہ ہم نے کیسے پہچاننا ہے ان کو، اگر ہمیں نہ پتہ چلے کہ کوئی کس ملک کا ہے، ہم اگر کسی یورپین کو دیکھیں وہ جو کوئی بہت اچھی پوسٹ پہ ہو لیکن اس کے بال تھوڑے سے بکھرے ہوں، اس کے کپڑوں میں تھوڑی سلوٹیں ہوں اور ماتھے پہ بھی سلوٹیں ہوں، بال پڑے ہوں، اور وہ ذرا تلخی سے بات کرے سٹریس سے، لیکن وہ کام بہت محنت سے کرے اور کام کو پایا تکمیل تک پہنچائے بغیر اس کو چین نہ آئے، اور وہ ایماندار بھی ہو. وہ بات اس کا لہجہ تو تلخ ہو لیکن اس کا دل اگر جب ہم اس کو جان لیں تو مطلب یہ کہ وہ ہمارے لیے مخلص ہو عام حالات میں، عام طور پہ. تو ہم یہ جان لیں کہ وہ زیادہ چانس یہ ہے کہ وہ جرمن ہوگا. جرمن جو ہے وہ ان کی نسل بہت اچھی ہے اور بہت سی ان میں اچھی باتیں ہیں. سوائے ایک بات کی جو مجھے پریشان کرتی ہے، جب میں شروع میں آئی تھی تو بہت زیادہ پریشان کرتی تھی کہ یہ لوگ کم ہنستے ہیں اور کم مسکراتے ہیں. ایسا لگتا ہے ہر کوئی جو ہے وہ سٹریس میں ہے اور اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا. اتنی اچھی گاڑی میں بیٹھے ہیں، اتنا سب کچھ ہے، لیکن ایسے چہرے سے لگ رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں نے ایک دفعہ ایک جرمن عورت سے پوچھا تھا کہ تم لوگ اتنے اداس کیوں رہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے جنگ دیکھی ہے، ہم نے بہت خوفناک جنگ دیکھی ہے، ہماری 1 2 نسلیں اور گزریں گی پھر ہماری اداسی ختم ہوئے گی، اس سے پہلے مشکل ہے.
تو یہ ہے کہ ہنستے بھی ہیں یہ لوگ، جیسے میری بھابھی جرمن ہے، وہ ماشاءاللہ بہت ہنستی ہیں، لیکن کم اکثریت جو ہے وہ مسکراتے اور ہنستے بہت کم ہے۔ لیکن جب ہم ان کو جان لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ لوگ اخروٹ کی طرح ہیں، جیسے جو اوپر سے سخت ہوتا ہے لیکن اندر اس کی گری بہت اچھی ہوتی ہے، یعنی عام طور پہ یہ لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ جب ہم ہجرت کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم ایک اور دنیا میں آ گئے ہیں اور سب کچھ اجنبی سا ہوتا ہے۔ کبھی ہم حیران ہوتے ہیں، کبھی وہ لوگ حیران ہوتے ہیں، اور کیونکہ اتنا فرق ہوتا ہے عادات میں، کلچر میں، بہت ساری باتوں میں، اور کبھی ہم ڈر جاتے ہیں، کبھی وہ لوگ ڈر جاتے ہیں، اور یہ لوگ بھی غیر ملکیوں سے بعض اوقات ڈرتے ہیں۔ جیسے ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کو اپنی صحت کو اچھا رکھنے کا شوق ہے اور اس کے لیے وہ مشکل کام بھی کرتے ہیں۔ تو ان کا ایک یہ بھی تھا کہ وہ بہت سخت ٹھنڈے پانی میں بھی چند سیکنڈ گزارتے تھے۔ تو ایک جگہ ایسا ہوا کہ جب برف پڑی ہوئی تھی اور پانی بالکل تقریباً جمع ہوا تھا، تو وہ وہاں جا کے تو اس میں چھلانگ لگاتے تھے۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ انہوں نے ایسا کیا کہ وہاں پہ ایک پانی میں وہاں پہ پانی تھا، اس میں انہوں نے چھلانگ لگائی چند سیکنڈز کے لیے صحیح، لیکن ویسے کرتے تھے اپنی قوت مزاحمت جو ہے اپنے جسم کی، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے لیکن ہر کوئی نہیں کر سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ وہاں پہ ایک جرمن عورت تھی، وہ ان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک غیر ملکی کالے بالوں والا انسان آیا، اس نے پہلے ہتھوڑے سے برف کو توڑا اور پھر اس ٹھنڈے یخ پانی میں چھلانگ لگا دی، تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس نے سوچا کہ یہ کوئی بہت بڑا دہشت گرد ہے جو بڑی خطرناک قسم کی ٹریننگ لے رہا ہے۔ اس نے پولیس کو فون کر دیا اور پولیس کی گاڑی جو ہے وہ شور مچاتی ہوئی آ گئی۔ جب وہ انسپیکٹر باہر نکلا تو اس نے بتایا کہ وہ آدمی ہے۔ تو جب وہ انسپیکٹر باہر نکلا، اس نے دیکھا ان کو، تو وہ ان کو پہچانتا تھا، شکر خدا کا۔ اس نے کہا اچھا تم ہو؟ تو اس نے اس عورت کو کہا کہ نہیں یہ نہیں ہے دہشت گرد، میں اس کو جانتا ہوں، اس کو صرف اپنی صحت اچھی رکھنے کا شوق ہے، اس لیے یہ ایسے کر رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ لوگ حیران ہو کے، پریشان ہو کے اس طرح بھی کر دیتے ہیں۔ جب ہم یہاں آتے ہیں تو ہمیں بہت ساری جیسے مسائل کا بھی سامنا ہوتا ہے اور بہت ساری نئی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں ہمارے ساتھ، جیسے کہ اب تک میں، یہ لوگ کتے بہت زیادہ پالتے ہیں، تو اب تک میں کتوں سے مانوس نہیں ہو سکی، کم از کم مجھے تو بالکل عادت نہیں ہو سکی۔ اور ایسا بھی ہوا میرے ساتھ کہ میں سیر کرنے ایک جگہ جاتی تھی اور ایک کتا جو تھا، ایک آدمی جو تھا، وہ اپنے کتے کو لے کے جاتا تھا، وہ کتا ہمیشہ مجھے دیکھ کے بھونکتا تھا اور میری طرف بھاگتا ہوا آتا تھا، اور میں نے ایک دن اس کو کہا کہ تم اس کو رسی کیوں نہیں باندھتے ہو اور یہ میری طرف کیوں آتا ہے اور بھونکتا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو تم ڈرتی ہو اس لیے وہ آتا ہے، اگر تم نہ ڈرو، اس کو لگتا ہے کہ تم ڈر کے اس پہ حملہ کر دو گی تو وہ پہلے تمہاری طرف آتا ہے کہ تاکہ وہ اپنا دفاع کرتا ہے۔ میں نے کہا اس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں ڈرتی ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں کرتی، میں سیدھا چل رہی ہوتی ہوں۔ اس نے کہا تمہاری آنکھوں سے۔ میں نے سوچا کمال ہے، بڑی ذہانت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دی کہ اس کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ میں ڈرتی ہوں، اس لیے وہ پہلے میرے پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ خیر اس نے اس کو رسی باندھ دی۔ جب میں نے اس کو کہا، اس نے کہا اس کا یہ موقف تھا کہ کتے کو تھوڑی آزادی بھی چاہیے ہوتی ہے، اس لیے وہ نہیں باندھتا، کہ تم نہیں ڈرو گی تو یہ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد میں نے ڈرنا کم کر دیا اور پھر وہ اب نہیں ہوتا ایسے، خدا کے فضل سے۔ لیکن یہ ہے جو لوگ کتوں سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ایک ٹپ ہے کہ وہ پھر کتے کی آنکھوں میں نہ دیکھیں، اس کی طرف نہ دیکھیں، ادھر ادھر دیکھیں تو پھر اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ وہ ڈر رہے ہیں، اور ایسا کچھ نہ کریں، تو چیخ نہ ماریں، ایسے نہ کریں اور لاہور والا پڑے۔ اللہ کے فضل سے اس سے پھر کتے جو ہیں وہ قریب نہیں آتے انشاءاللہ۔ ہجرت کے بعد بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں، بہت سی ہماری عادات بدل جاتی ہیں، بہت سی چیزیں ہمیں عزیز ہو جاتی ہیں جو ہم نے اپنے ملک میں نہیں سوچا ہوتا۔ ایک تو یہ ہے کہ حب الوطنی بہت بڑھ جاتی ہے، اپنا ملک بہت یاد آتا ہے، اس کی گلیاں، اس کے لوگ، اس کا سورج، ہر چیز یاد آتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے دل میں جو حب الوطنی کا خانہ ہے اس کے دو خانے ہو گئے، ایک پاکستان کے لیے، ایک جرمنی کے لیے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ اور بہت سی چیزیں ہمیں عزیز ہو جاتی ہیں جو وہاں ہم نہیں سوچتے، ان کو ہم عام سا سمجھتے ہیں، یہاں آ کے کیونکہ مشکل سے ملتی ہے اس لیے عزیز ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ ساگ ہے، یہاں پہ مجھے وہاں پہ یاد ہے کہ وہاں پہ خواتین لایا کرتی تھی گاؤں کی،
اور ہم نے کبھی اتنا زیادہ نہیں سوچا تھا اس کے بارے میں، کبھی کبھی پکا بھی لیتے تھے، لیکن یہاں پہ لگتے ہیں سرسوں کے کھیت۔ اب میری کھڑکی سے آج کل چاروں طرف سرسوں کے کھیت لگے ہوئے ہیں، پیلے پیلے، اتنے خوبصورت لگتے ہیں اور اتنا مزہ آتا ہے ان کو دیکھ کے۔ تو کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ میں سیر کرنے جاتی تھی، وہاں سرسوں کے کھیت لگے ہوتے تھے، تو میرا اتنا دل کرتا تھا کہ میں ان کو توڑوں، لیکن وہاں پہ کوئی بندہ نظر نہیں آتا تھا کہ وہ نرم نرم سرسوں جو ہے وہ اتنا مزے کا لگتا تھا۔ ایک دن وہاں پہ مجھے ایک کسان نظر آ گیا کام کرتے ہوئے۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہ تمہارا کھیت ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا یہ جو لگے ہوئے ہیں پودے، اگر میں اس میں سے کچھ لینا چاہوں 2 کلو یا اس سے زیادہ، تو تم بیچو گے؟ کتنے میں بیچو گے اور میں لے سکتی ہوں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے اس کو؟ میں نے کہا ہم پکائیں گے۔ تو وہ اتنا حیران ہوا، اس نے کہا تم نے ان پودوں کو پکانا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں ہم پکاتے ہیں۔ وہ لوگ تو تیل نکالتے ہیں نا ان کا، سرسوں کے جو بیج ہوتے ہیں اس کا، ان کو تو نہیں تصور پکانے کا۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ویسے ہی دے دوں گا، خود ہی توڑ کے دے دیتا ہوں۔ تو اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے کہا کہ میں تمہیں ویسے ہی دے دیتا ہوں اور میں خود ہی توڑ دوں گا۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے اتنا مزہ آتا ہے یہاں پہ۔ ان لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ پکاتے بھی ہیں اس کو، یہ لوگ تو اس سے وہ بیجوں سے تیل نکالتے ہیں، اس لیے یہ لگاتے ہیں یہاں پہ اس کو۔ اس کا جو سرسوں کا تیل ہے وہ، اس سے یہ گھی، مطلب جو آئل ہے وہ بناتے ہیں، وہ بیچتے ہیں۔ تو اتنا اچھا لگتا ہے بعض باتیں یہاں پہ جو ہمیں کبھی محسوس بھی نہیں ہوتی ہیں اپنے ملک میں۔ میرے پاس ایک جرمن عورت اردو سیکھنے آتی تھی، وہ کسی ہیلپنگ آرگنائزیشن میں کام کرتی تھی یہاں پہ، اور پاکستان اس کو جانا پڑتا تھا سال میں 2-3 دفعہ، تو وہ اردو سیکھتی تھی، اور وہ مجھ سے پاکستانی کھانا بنانا بھی سیکھتی تھی۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ میں جب یہاں آتی ہوں تو میں پاکستانی کھانے کو بہت مس کرتی ہوں۔ وہ کہتی تھی کہ پاکستانی کھانا اتنا مزیدار ہے کہ پوری دنیا میں ایسا کھانا نہیں۔ اور وہ مجھے بار بار پوچھتی تھی کہ یہاں پہ کوئی ایسا ریسٹورنٹ ہے جہاں پہ پاکستانی کھانا ملتا ہو؟ تو مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، مجھے اتنا پتہ نہیں تھا، تو میں اس کو کھانا بنانا سکھاتی تھی اور بہت مزہ لے کے وہ کھاتی تھی۔ ایک دن مجھے اس نے کہا کہ تم ایسا کرو، تم اتنا اچھا کھانا بناتی ہو، تم ایسا کرو کہ تم ایک ریسٹورنٹ کھول دو۔ میں نے کہا نہیں، میں نے ریسٹورنٹ نہیں کھولنا، مجھے کلینک پسند ہے۔ اس نے کہا دیکھو تمہاری کلینک پہ پتہ نہیں کوئی آتا ہے یا نہیں، لیکن تمہارے ریسٹورنٹ پہ میں ریگولر آیا کروں گی۔ تو میں ان لوگوں کے لیے یہ کہتی ہوں جو لوگ اس معاملے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک کھلا میدان ہے، یعنی کہ اس فیلڈ میں کافی گنجائش ہے۔ جب یہ کرونا کی وبا اللہ کرے کہ جلد چلی جائے تو کوئی سوچ سکتا ہے، اگر کوئی چاہے تو، کہ پاکستانی کھانوں کو یہ لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کھانا تازہ ہو، یعنی باسی کھانا نہ ہو، اگلے دن نہ بیچا جائے، اور اس میں زیادہ گھی نہ ہو اور زیادہ مسالے نہ ہوں۔ زیادہ گھی کے بغیر اور زیادہ مسالوں کے بغیر بھی ہم اچھا کھانا بنا سکتے ہیں۔ وہ ہمارے بزرگوں کی کچھ ٹپس ہیں جو کہ ہم استعمال کر کے وہ اس کو اچھا کھانا بنا سکتے ہیں۔ تو وہ ہم مرچیں تھوڑی بہت جرمن کھا لیتے ہیں، سو کرتے ہوئے بھی کھا لیتے ہیں، بہت زیادہ مرچیں نہیں کھا سکتے۔ تو جیسے ترکیوں نے ان کو اب ڈونر کی عادت ڈال دی، اتنی محنت کر کے ان کو ڈونر یہاں بکتے ہیں، تو ہم بھی اگر چاہیں، ہمارے لوگ جن کو شوق ہے، وہ ایک ریسٹورنٹ کا کاروبار پاکستانی کھانوں کا وہ کر سکتے ہیں، اور وہ خدا کے فضل سے بہت اچھا چل سکتا ہے۔ خدا کرے کہ ہجرت ہمیں راس آ جائے اور ہجرت ہمیں مضبوط کرنے والی ہو، اور خدا کرے کہ ہم اس ملک کے لیے بھی اچھا کر سکیں کچھ، اور اپنے ملک کے لیے بھی، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ اس ملک میں اور اپنے ملک میں بھی جا سکیں اور امن سے رہیں، جہاں بھی رہیں، اور خوش رہیں، اور ہمیشہ خاندانی نظام کے ساتھ رہیں، اور خدا کرے کہ یہ ہم ہمیشہ خوشیاں بانٹنے والے ہوں، اور یہ جو کرونا کی وبا ہے وہ چلی جائے جلد، اور خدا تعالی ہمیں خوش رکھے ہمیشہ۔ خدا کرے کہ ایسا ہو۔ فی امان اللہ، جزاک اللہ۔ پورب سے چلی پورنم پورنم، بادرو ہو ریحان وطن، اڑتے اڑتے پہنچے پچھم،
سندر سندر مرغان وطن برکھا برکھا یادیں امدی طوفان طوفان جذبے اٹھے سینے پہ بلائیں برسانے لپ کے بادو باران وطن آ بیٹھ مسافر پاس ذرا مجھے قصہ اہل درد سنا ان اہل وفا کی بات بتا ہے جن سے خفا سکان وطن اے دیس سے آنے والے بتا کس حال میں ہے یاران وطن اے قوم تیرا حافظ ہو خدا ٹالے سر سے ہر ایک بلا اے قوم تیرا حافظ ہو خدا ٹالے سر سے ہر ایک بلا اے دیس سے آنے والے بتا کس حال میں ہے یاران وطن